تو یہ میری مرضی ہے کہ یا تو ہم ان کو ابھی لا کے دکھا دیں یا پھر ہم جو مقرر وقت ان کے لیے رکھے ہیں ہم اس وقت لائیں گے. یا تو ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد دکھائیں, لیکن ان کو ہوگا. آپ ان کے لیے زیادہ پریشان یا ہمدردی نہ کریں, آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے. اور جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا تو حساب ہمارے ذمہ ہے, ہم تو لیں گے ان کا حساب, چھوڑیں گے تھوڑی نا, پتہ ہی نہیں چھوڑیں گے. بے شک اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے, اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے کیا وہ نہیں دیکھتے, اب اللہ کہہ رہے ہیں کیا کریں, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ. بے شک آگے بات کرتے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں, وہ جلد حساب لینے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اب وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. کیا کہیں؟ ایک تو یہ کہیں کہ ان کفار کا, ان جو کفر کرنے والے ہیں, وہ جو کافر ہیں, ان سے جو وعدہ ہمارا ہے, یعنی کہ ان کو اس کا جو سزا ملنی ہے وہ تو ہو کے رہیں گا. آپ خود کو تکلیف اذیت نہ دیں, آپ ان کے لیے زیادہ نہ سوچیں, آپ کا کام بس میری باتوں کو پہنچا دینا ہے, باقی میں تو ان کا حساب لوں گا ہی لوں گا. اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کیا ہوا کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے جو ہے کہ جو ایمان لائے ہیں, جو مومن ہوئے, جو مسلمان ہوئے, جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا, اللہ پر یقین کیا, اور جو ایمان لے آئے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. دیکھیے وہ غریب ہیں, وہ کمزور ہیں, لیکن وہ کس طریقے سے وہ مسلمان فتح پر فتح پا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ نکلے تھے, آپ اکیلے تھے, آپ کے ساتھ جو ہے کہ پہلے گھر والے نے ایمان لایا, پھر آپ کے دوستوں نے ایمان لایا, پھر آپ کے جو ہے کہ دیگر ان لوگوں نے ایمان لایا, جو کہ آپ کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کے احسانات تلے ہوئے تھے, لیکن آپ کی اس طریقے کی جو ہے کہ آپ کی جو توحید تھی, جو حق کی توحید تھی, اور انہوں نے حق کو قبول کیا اور وہ ایمان لیا. اور اس طریقے سے ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے کیسے بڑھتی جا رہی ہے, اور بڑھتے حق. اگر ہم لوگ آج کے دور میں غور کریں تو دیکھیے کہاں سے ایمان, اسلام, قرآن نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان تو حقیقت دیکھو دوستو, حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ 1445 سال پہلے اسلام آیا تو غلط بات ہے. 1445 سال پہلے نہیں آیا اسلام, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسلام آیا, ایسا نہیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جہالیت کا دور ختم ہوا. اس سے پہلے کیا تھا؟ جہالیت تھی. اس قدر خوف تھی, اس قدر جہالیت تھی کہ نہ پوچھا جائے کیسے جو ہے کہ ظلم ہوتے تھے. خیر اس بارے میں ہم لوگ طویل بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے. کہنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے, حضرت آدم علیہ السلام, قرآن نے کہہ دیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں, اور اس کے بعد وقتاً کئی نبی آتے رہے, اور سب نے ایک ہی جو ہے کہ توحید, ایک ہی دعوت دی, وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لوگوں نے جن کو شیطان نے بہکایا, انہوں نے اپنا طرح سے جو ہے کہ اپنا ٹریڈیشن چینج کرتے گئے اور اپنے طریقے کو چینج کرتے گئے. اس کے باوجود بھی وقت با وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ نبی کو بھیجتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو, تم یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو, تم بھٹک گئے, تم شیطان کے چال میں آ گئے, تم نہیں جانتے. دیکھو شیطان وہاں سے کیا کہہ کے نکلا تھا. حق یہ ہے, توحید یہ ہے, سچائی یہ ہے واحد ایک اللہ جس نے پوری کائنات کو بنائی. اللہ نے اسی لیے توریت اتارا, زبور اتارا, انجیل اتارا. یہ تو 1447 سال پہلے قرآن اتارا, چوتھی کتاب, اور یہ آخری کتاب, یہ بھی اللہ نے کہہ دیا. توریت اتارا تو اللہ نے کہا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور کہیں کہ دیکھو ان پر ایک کتاب نازل ہوں گی. زبور میں بھی انہوں نے کہا, انجیل میں بھی انہوں نے یہ کہا, لیکن قرآن نے کہا کہ اب یہ آخری کتاب, اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک. تو اسلام تو تبھی سے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو یہ جو کفر بڑھتا چلا گیا, تو یہ آخر وقت میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی, تو جو لوگ ایمان والے تھے فٹافٹ ایمان لاتے چلے گئے.
اور ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی, گھٹتی نہیں چلی گئی. اللہ کیا کہتا ہے کہ زمین اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں, یعنی کہ جو کفار, جو قریش, جو کافر جو تھے وہ دیکھیں ان کی جو تعداد تھی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے لوگ جو حق بات کو جاننے والے ہیں وہ دھڑا دھڑ ایمان لا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں, اور وہ کمزور ہو رہے ہیں, وہ خود دیکھتے نہیں. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, آج پریزنٹ دور میں دیکھیں, تو حقیقت یہ کہ آج کے اس دور میں جو عقل ہے, جو آج کہہ لیا جائے کہ اتنا جو ہے کہ مسلمان جو ہے کہ تمام سازشیں اور مسلمان کو جو ہے کہ اس طریقے سے بدنام اور ان کے اوپر ظلم و ستم اور سازشیں کر رہے ہیں, دراصل وہ اس بات کو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, کس قدر جو ہے کہ مسلمان پھیل رہے ہیں, کس قدر مسلمان بڑھ رہے ہیں. وہ جتنا کاٹ رہے ہیں اتنا زیادہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, وہ جتنا ظلم کر رہے ہیں اتنا زیادہ اسلام اور مضبوط ہو رہا ہے. یہ ہماری ایک اندرونی بات ہے کہ ہمارے اندر اب بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسلام سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ یہ تو مسلمان اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ ایک وقت ایسا نہ ہو کہ ان کے نسل میں سے سب مسلمان ہو جائیں, جیسا کہ اب تک ہوتا چلا آیا. اور اسی یہی ڈر کے وجہ سے جو ہے کہ کھسونی بلی جیسے ہوتی ہیں وہ جو ہے کہ طرح طرح سے منصوبے بناتے ہیں, اور منصوبے بنا کر کے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور طرح طرح سے اسلام پر جو ہے کہ باتوں کو کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی باوجود اس کے کیا کر رہے ہیں دوستو؟ دیکھو جن ملکوں میں چند مسجدیں تھیں آج وہاں مسجدوں کی تعداد دیکھو. جہاں پہ اسلام کی تعداد کتنی تھی اور آج کی تاریخ میں دیکھو, اور آج ہر روز کا اگر آپ پنہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ہر روز جو ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ جو حق بات ہے نا وہ چھپائے نہیں چھپتی. جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں, اور جاننے کے بعد جو سچے ہیں نا وہ فٹ سے حق بات کو اپنا لیتے ہیں, اور جو جھوٹے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر پردہ رکھ کر کے طرح طرح سے اپنی جو ہے کہ باتوں کو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو تھوپ دیں. تو اسلام کے فتوحات کیا ہے؟ اسلام کے فتوحات یہ ہے کہ کفار کی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں, اسلام کا تعداد بڑھ رہا ہے. یعنی کہ کفار کا, اس وقت کے کفار قریش کا بھی جو ہے یہی باتیں تھی کہ اللہ نے یہی باتیں کہی کہ جو ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کی جو تعداد تھی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, ایک. اور دوسرے یہ کہ دیکھو مسلمان کی کس قدر فتح ہو رہی ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, تو ان کی زمین گھٹ رہی ہے, کمزور ہو رہے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں. اللہ حکم کرتا, بے شک اللہ حکم کر دیا, اللہ کا جو احکام ہے اللہ نے حکم کر دیا, کوئی اس کو پیچھے نہیں ڈال سکتا, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کیا وہ کفر ہو گیا, وہی کافر ہو گیا. جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, جس نے اللہ کو نعوذ باللہ انکار کیا, جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کہ بے ادبی کی ہے نا, تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کر دیا, وہ طاقتور ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو ان کا بدگمانی ہے, ان کو لگتا ہے ایسا کہ وہ کامیاب ہو گئے. در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت قطعی وہ کامیاب نہیں ہے, وہ تو ناکامیاب ہے, اور ناکامیابی میں ہی وہ جو ہے کہ پریشان ہے, اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور وہ یہ سوچتے کہ میں نے اللہ کا احکام کو چاہے کہ رد کر دیا. کیا وہ کر سکتے ہیں رد؟ کیا اللہ کا احکام مٹ گیا دنیا سے؟ کیا اللہ کا احکام ماننے والا ختم ہو گیا؟ جو ماننے والا وہ تو مان رہا, بلکہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور جس نے رد کیا وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں نا, وہ تو ایمان والا رہا ہی نہیں, وہ تو ہمارے میں سے ہی نہیں ہے. جو ہمارے میں سے نہیں ہے وہ تو کافر ہو گیا. اب جو کافر ہوگی تو کافر کی بات ہی ختم. اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا تو ہم دیکھ لیں گے, اس کو تو ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. ورنہ میرے احکام کو رد کرنے والا کوئی نہیں, چاہے وہ پرندے ہو, چاہے وہ چرندے ہو, چاہے وہ کوئی انسان بھی ہو, بے شک انسان بھی اس کے احکام کو انکار نہیں کر سکتا. جس نے انکار کیا وہ ہم میں سے ہو, ختم, اس کا الگ کلاس ہو گیا, اور اس کا حساب اللہ لے گا. تو اللہ کے جو احکام ہیں, اللہ کی جو باتیں ہیں, اللہ کا جو حکم ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, کوئی رد نہیں کر سکتا. اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر احکام, اللہ کا حکم اگر آ گیا کہ یہ ہو جا, تو بس وہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا حکم رد نہیں ہو سکتا. اللہ نے کوئی بھی چیز پر, کسی بھی چیز پہ کہا کہ ہو جا,
اللہ کا حکم ہوا آگ کو، آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، آگ انکار نہیں کر سکتا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. نا اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو کہ تم جو ہے کہ یونس کو اپنے پیٹ میں زندہ رکھو گے، تمہیں چبانا نہیں، میرا یونس تمہارے پیٹ میں ہی رہے گا مگر حفاظت سے رہے گا، مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ کا حکم ہوا تم جو ہے کہ وہاں جا کر کے اس کو نگل دو، اگل دو، تو مچھلی اس جگہ پر بتائے جگہ پہ اگل دو. ایسے دیگر کئی جو ہے کہ اگزامپل ہیں. اور اللہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ میرا حکم کافی ہے، میں اگر حکم کر دوں تو وہ ہو جانا ہے. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تم نے اللہ کا احکام کو نہ مان کر کے تم جیت گئے، نہیں، وہ تو میں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے. اللہ اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا کہ میں پہلے ڈھیل دیتا ہوں. اللہ نے کہا ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا سنا، اللہ نے کہا کہ میں پہلے اس کو ڈھیل دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، پھر جب میں چاہتا ہوں میں اس کی طرف سے کھینچ لیتا ہوں. پھر اس کے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا وعدہ تو ہو کر رہے گا، اور کب ہو کر رہے گا وہ میں جانتا ہوں. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کو دیکھو ان کی کس طریقے سے ان کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، یعنی کہ دیکھو وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور مسلمان کس طرح سے فتح ہو رہا ہے. ان میں سے لوگ ایمان لا کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ایمان لا کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان کی فتح آج دنیا کے سامنے ہے. ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا مسلمان، ایک شخص، ہجرت بھی کیا تو ایک شخص، دو شخص تھے، اور اس کے بعد پھر کتنی فتح ہوئی. آج پوری دنیا میں مسلمان ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ، اور حق بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہے، اور پوری دنیا اللہ کا ایک ہی کلام پڑھتا ہے، قرآن پاک. اور اس قرآن پاک میں ایک ایک آیت، ایک جو بھی آیت ہے وہ سب ایک ہی ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں، اے بی سی ڈی کا بھی فرق نہیں. تو یہی ہے حق کی نشانی، جو سچ ہے وہ ایوری ویئر ٹرو ہے، صحیح ہے. جھوٹ میں تبدیلیاں آئیں گی نا، یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ، تو قرآن حق ہے. اور حق کی نشانی یہی ہے کہ پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہیں اور ساری جگہ مسلمان ہیں، اور قرآن ایک ہے، اور قرآن کی ہر ایک آیت ایک ہے، ہر ایک زبر زیر پیش سب ایک ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے احکام کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر میں عذاب دینے پہ آ جاؤں تو بس میں کہہ دوں گا اور وہاں عذاب آ جائے گا. اچھا، اس کے لیے بھی اللہ نے کئی جگہ دلیل دے دی ہے. آج بھی کہہ رہا ہے، آج بھی کہہ دیا ہے کہ قیامت دیکھو آئے گی، ایک سور پھونکا جائے گا تو سب تباہ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اڑ جائیں گے. اللہ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر اللہ کہہ دے گا ابھی عذاب تو بس ہو جانا ہے. جب تک اللہ موقع دے رہا ہے تب تک موقع دے رہا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، تم اپنے سازش میں کامیاب ہو گئے، نہ، یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے. پھر اللہ جب حکم دے گا تو اپنے انجام کو تم پہنچو گے. آگے وہ جلد حساب لینے والا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے وہ جلد حساب لینے والا، وہ لے گا ان کا حساب، وہ لے گا. جو آج تمہارے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں نا، جو آج تمہارے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا حساب ہم لیں گے. اللہ کہتا ہے کہ ہم لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. جو کفار قریش جو تمہارے اوپر ہنسی کر رہے ہیں نا، میں اس کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہاں اپنے وقت سے، جب تک ہم ڈھیل دیے جاتے ہیں. شاید تم سدھر جاؤ، کیونکہ میں غفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کے آگ میں جلے، وہ جہنم کے آگ سے بچانا چاہتا ہے اپنے بندے کو. اسی لیے تمام انبیاؤں کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو کہ ایسا نہ کرے، ایسا کفر نہ کرے، ورنہ جہنم کی آگ جو بڑی سخت ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جلد حساب لینے والا کون؟ بے شک وہ واحد اللہ جس نے پوری کائنات کو بنائی. آگے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی. دیکھیں آگے یہی بات ہم لوگ کہہ رہے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کوئی کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہے. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. بے شک
ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کا جزا کس کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، یعنی کہ اے میرے رسول، ان جو کفار قریش ہیں